سورۃ المدثر مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 74 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 4 ہے، یعنی سورہ مزمل کے بعد اس کا نزول ہوا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں فلاں سورت کے بعد اس سورت کا نزول ہوا، تو اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ پہلی سورت مکمل ہو جائے پھر دوسری سورت کا نزول ہو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ پہلی سورت کی ابتدا ہو گئی، پھر دوسری سورت کی ابتدا ہو گئی، پھر تیسری سورت کی ابتدا ہو گئی، اور بیک وقت 4 5 سورتوں کے متعلق آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبان وحی سے فرماتے فلاں آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو، اور جس طرح آپ فرماتے اسی طرح صحابہ کرام اسے یاد کر لیتے۔ اس میں 56 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑا لپیٹنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر کو اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے، یہ آیت نازل ہوئی، اور شروع میں آپ سن چکے کہ محبوب کی ادا بھی محبوب ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انداز کو اس طرح ذکر کیا گیا۔ قم، اٹھ جائیے، فانذر، اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، پھر اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ہم سب کہہ لیتے ہیں اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی یہ سنا تو آپ نے کہا اللہ اکبر۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو مزید پاک رکھیں، یعنی جس طرح آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں اسی طرح پاک رکھیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جس طرح بچتے ہیں اسی طرح بچتے رہیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کریں۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ آج بھی ہم شادیوں میں جب تحفہ دیتے ہیں تو یا تو یہ نیت ہوتی ہے کہ جو دیا ہے وہ ایسا ہی واپس ملے گا، یا پھر یہ ہوتی ہے کہ کچھ زیادہ مل جائے گا، اس سے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ شادی میں یا کسی بھی موقع پر کسی کو تحفہ دیں تو اللہ کی رضا کے لیے دیں، واپس لینے یا اس سے زیادہ پانے کی امید نہ رکھیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، زیادہ پانے کے لیے احسان نہ کرو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکی جائے گی۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، بس اس وقت وہ دن ہوگا جو بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر یہ آسان نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اسے میں ہی عذاب دوں گا۔ مراد یہ ہے کہ انسان جب آیا تو نہ مال تھا، نہ اولاد تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لباس بھی نہیں تھا، اور دنیا میں آیا، بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ساری نعمتیں دی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے عذاب دینے کے لیے میں کافی ہوں۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اسے وسیع مال دیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اس کے بیٹے اس کے سامنے کیے، اولاد موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی نعمتیں تیار کی، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سننے کے لیے کان دیے، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی۔
سانس کی ضرورت تھی تو ہوا پیدا فرمائی، زمین پر کھیتی باڑی کی ضرورت تھی تو بارش کو نازل کیا. ثم یطمع ان ازیدا، لیکن نافرمانی کرتا ہے پھر بھی یہ امید رکھتا ہے کہ میں اور دوں گا. مرنے کے بعد ایسے کافر کو کچھ نہیں ملے گا سوائے عذاب کے. کلا، ہرگز نہیں. یہ کافر یہ کہتے تھے کہ دنیا میں جو نعمتیں ملی ہیں، مسلمان غریب ہیں، ہم مالدار ہیں، تو مرنے کے بعد بھی اگر جنت کا کوئی کانسیپٹ ہے تو جنت میں ہم ہی جائیں گے، مسلمان تو جہنم میں ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ناراض ہوتا تو دنیا میں مال کیوں دیتا؟ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے رد میں نازل ہوئی، جو ابتدائی اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا گستاخ تھا. اسے اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے تھے اور اتنا مال تھا کہ بیٹوں کو کمانے کی حاجت نہ تھی. وہ شہر سے باہر نہ تھے، سب اس کے سامنے تھے. طائف میں اس کا بہت بڑا باغ تھا جس میں ایسے مختلف قسم کے پھل تھے کہ ایک پھل کا سیزن ختم ہوتا تو دوسری قسم کے پھل اگاتے، یعنی پورے سال اس باغ میں پھل لگے رہتے. 1,00,000 دینار تو کیش نقد اس کے پاس تھا، مگر پھر بھی اس نے اللہ کا شکر نہ کیا اور اسلام کو جھٹلا دیا. اس کے 10 بیٹوں میں سے خالد بن ولید، حشام بن ولید اور ولید بن ولید، یہ 3 مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک یہ ہماری آیتوں کے لیے سرکشی کرنے والا ہے، ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے. سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اسے آگ کے صعود پہاڑ پر چڑھاؤں گا. جہنم کا ایک آگ کا پہاڑ ہے، صعود جس کا نام ہے. انہ فکر، بے شک اس نے سوچا، وقدر، اور دل میں ایک بات کو مقرر کر لیا، ٹھہرا لیا. ولید بن مغیرہ ابتدا کے اندر جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو سماعت کیا تو ولید بن مغیرہ متاثر ہوا اور اس نے جا کر لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ وہ کلام ہے جو واقعی اللہ کا کلام ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ اسلام بھی لے آیا تھا. تو ابو جہل کو لوگوں نے بتایا کہ ولید بن مغیرہ متاثر ہو گیا ہے، شاید یہ اسلام لے آیا ہے یا پھر یہ لوگوں کو قرآن پاک کی تعریفیں سنا رہا ہے. لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ یہ قوم کا سردار ہے. ابو جہل نے کہا تم فکر نہیں کرو، میں ابھی اس کو ہٹا دوں گا اس راہ سے. ابو جہل گیا اور ولید بن مغیرہ سے یہ کہنے لگا کہ تمہارے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم مال کی ہوس میں اور غربت میں مبتلا ہو گئے ہو، تو عرب کے لوگ سب مل کر تمہیں مال جمع کرنے اور تمہیں چندہ کر کے تمہیں بہت سارا مال دینے کو تیار ہیں، مگر عرب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان سے بچے ہوئے ٹکڑے کھانے کے لیے تم ان کی طرف جا رہے ہو. اس طرح جب باتیں کی تو اسے غصہ آ گیا. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ مجھے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمان جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا اور کئی دن کا فاقہ کرتے ہیں. ابو جہل نے کہا لوگ تو یوں ہی کہہ رہے ہیں. تو جب اس طرح کا اس نے پروپیگنڈا کیا تو ولید بن مغیرہ اپنی انانیت میں آ گیا. اس نے خیال کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں دنیا کی لالچ میں گیا ہوں. اس وجہ سے اس نے کفر کو اختیار کیا. اب جو لوگوں کے پاس آیا تو کہنے لگا اے لوگوں، تم یہ مت کہو کہ یہ شاعر ہیں، کیونکہ یہ کلام شعر گوئی نہیں ہے. تم یہ مت کہو یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، اس طرح کے الفاظ مت کہو، کیونکہ دنیا اس چیز کو تسلیم نہیں کرے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کہیں. ولید بن مغیرہ نے کہا تم لوگوں سے کہو یہ جادوگر ہیں اور قرآن
یہ جادو منتر ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو قرآن کو سنے گا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، وہ عاجز آ جائے گا. تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی جادوئی منتر ہے جس کی وجہ سے میرے ذہن اور عقل کو معاف کر دیا گیا اور میں جواب نہیں دے سکتا. اس طرح لوگوں کو سیدھی راہ سے روکنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. انہ فکرا، بے شک اس نے ایک بات سوچی، وقدرا، اور اپنے دل میں اس بات کو ٹھہرا لیا. فقتل کیف قدرا، پس ہلاکت ہو اسے کیسی بات اس نے دل میں ٹھہرائی. ثم قتل کیف قدرا، پھر مارا جائے وہ کیسی اس نے بات اپنے دل میں ٹھہرائی. ثم نظر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پہچانا، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھا. یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ نے کہا ابو جہل سے، اے ابو جہل، آج تو میں اور تم اکیلے ہیں، سچا سچا بتاؤ کہ یہ دین اسلام اور قرآن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا کسی سے مت کہنا، سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن سچا اللہ کا کلام ہے اور یہ نبی سچے اللہ کے نبی ہیں. تو ولید بن مغیرہ فوراً اچھل پڑا اور کہنے لگا چلو پھر ہم دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں. ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اگر ایسا کریں گے تو لوگ ہمیں ماریں گے اور لوگ کہیں گے کہ پہلے تم نے یہ کہا کہ یہ اسلام صحیح نہیں ہے، اب تم ہمیں یہ کہتے ہو یہ صحیح ہے، اور ہماری سرداری چلی جائے گی. تو سرداری اور مال کی وجہ سے یہ جاننے کے باوجود کفر کو انہوں نے اختیار کیا. ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی، منہ بگاڑا اور غصے کے ساتھ وہ روانہ ہوا. ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری، واستکبر، اور تکبر کیا. فقال، پس ولید بن مغیرہ بولا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ایک جادو ہے جو پچھلے لوگوں سے چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ قرآن تو ایک بشر کی گفتگو ہے، اسے تو ایک بشر نے بنایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے جہنم، بھڑکتی ہوئی آگ جہنم میں داخل کروں گا. وما ادراک ما سقر، اور تو نے کیا جانا کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، وہ نہ چھوڑے گی اور نہ لگی رہے گی. نہ چھوڑے گی سے مراد یہ ہے کہ جو عذاب کا مستحق ہے وہ اسے چھوڑے گی نہیں بلکہ جہنم کی آگ اسے پکڑ لے گی. اور ولا تذر سے یہ مراد ہے کہ جس کے جسم پر یہ آگ ٹچ کرے گی اس کے گوشت کو، اس کی کھال کو باقی نہ رکھے گی. لواحۃ للبشر، آدمی کی کھال یہ آگ اتار لے گی. علیہا 19، اس جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں. ایک تو ان کے داروغاں ہیں حضرت مالک علیہ السلام، یہ فرشتے ہیں، اور ان کے معاون 18 فرشتے ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے جہنم کی نگرانی کرنے والوں کو فرشتہ مقرر کیا، یعنی جہنم کی نگرانی کرنے والے فرشتے ہیں. تو کافر یہاں پر دو اعتراض کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے تو ایک ہی فرشتہ کافی ہے، 19 کیوں مقرر کیے گئے؟ پھر یہ تعداد 19 ہی کیوں مقرر کی گئی؟ اور دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ جب فرشتے جہنم میں جائیں گے اندر اور کافروں کو ماریں گے تو فرشتے بھی جہنم میں ہوں گے تو وہ بھی آگ میں جل جائیں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے جو مقرر فرمائے، فرشتے عذاب دینے کے لیے جائیں گے، ان پر جہنم کے عذاب کا کوئی اثر نہ ہوگا. 19 تعداد مقرر فرمائی وہ اللہ کی مرضی ہے، مشیت ہے. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا،
اور ہم نے جو فرشتوں کی تعداد مقرر کی یہ کافروں کو آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تاکہ جو اہل کتاب ہیں ان کو یقین آ جائے کہ ان کی کتابوں میں توریت انجیل زبور میں فرشتوں کا ذکر ہے کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر کیے گئے. جب قرآن مجید فرقان حمید نے بھی یہی تعداد بیان کی تو یقین آ گیا کہ یہ وہی کتاب ہے کہ جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانًا اور ایمان والوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے. مثلا انہوں نے 1000 باتوں کو تسلیم کیا تھا، پھر انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ فرشتے 19 ہیں جہنم پر، انہوں نے اس کو بھی تسلیم کیا تو ان کا یقین اور تسلیم کرنے کا عمل اور بڑھ گیا. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ اور اہل کتاب اور مومن اس کے بارے میں کوئی شک نہیں رکھتے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافق ہیں اور کافر ہیں، وہ ضرور یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس تعداد کو بیان کر کے کیا ارادہ فرماتا ہے، اس نے 19 کیوں مقرر کی اور اس کو بیان کیوں کیا. اصل بات یہ ہے کذالک یضل اللہ من یشاء اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. اور گمراہ وہی ہوتا ہے جو سرکش ہے، جو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اس نے ایسے گناہ کیے ہیں جس سے اللہ اس سے ناراض ہے. اے مالک و مولا تو ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما اور ہمارے لیے ہدایت پر استقامت کو لکھ دے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ یہ تو 19 فرشتوں کا ذکر ہے، فرشتے تو بہت ہیں. آپ کے رب کے لشکر کو وہی جانتا ہے، جس رب نے پیدا کیا وہی جانتا ہے فرشتوں کی تعداد کیا ہے، اور وہ جسے عطا فرمائے یہ علم یہ اس کی مرضی ہے، مشیت ہے. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ یہ ساری باتیں تو آدمی کے لیے نصیحت ہیں،